بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گلار شریف ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کا وزٹ کرانے والے ہیں، اور آپ کو ضلع کوٹلی میں موجود یہ عظیم درسگاہ جسے گلار شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے پس منظر کے متعلق یعنی اس کی تاریخ کے متعلق کچھ اہم باتیں بتانے والے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت صاحب گلار شریف والے یعنی حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت صاحب کی ولادت 25 دسمبر 1921 کو ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 12.5 سال تھی کہ 9 مئی 1934 عیسوی کو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ آپ کا آبائی گاؤں چیچیاں شریف ضلع میرپور میں ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ خلیفہ اول صدیق اکبر کے بڑے فرزند عبد الرحمن کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ قاضی فتح اللہ نے اپنے شیخ خواجہ محمد حسن کے فرمان اور حکم کے تحت میرپور کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت صاحب نے بہت ہی کم عمری میں سنگیوں کو تعلیم و تربیت کا فریضہ والدہ ماجدہ کے سرپرستی میں احسن طریقے سے سنبھالا۔ 1938 عیسوی میں آپ کا نکاح ہوا۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک صاحبزادے اور 2 صاحبزادیوں سے نوازا۔ آپ نے دوسرا عقد 1956 عیسوی میں کیا۔ اس کے بعد دوسری شادی میں سے صاحبزادہ حضرت حافظ محمد زاہد سلطانی صاحب آپ کی واحد اولاد ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی ادارے کی تربیت کے بغیر ایک بہترین انجینئر، منتظم اور ماہر تعمیرات تھے۔ اپنے اس وصف کی وجہ سے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت سارے ایسے کام سر انجام دیے۔ اپنے اس وصف کو انہوں نے خدا کے گھر بنانے اور اسے آباد کرنے کے لیے وصف کیے رکھا۔ انہوں نے جتنی بھی مساجد بنوائیں ان کے نقشے آپ رحمت اللہ علیہ نے خود ہی تیار کیے۔ اسلام کی خدمت کا بہترین ذریعہ مساجد بنانا اور پھر انہیں آباد کرنا ہے۔ حضرت صاحب نے اس پر مکمل عمل کرتے ہوئے یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ نہ صرف اندرون ملک بلکہ برطانیہ میں بھی آپ نے مساجد اور درسگاہیں تعمیر کروائی ہیں، جہاں سے علم دین کی روشنی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں کی مساجد میں جامعہ فردوس سے فارغ التحصیل حفاظ کرام اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت قبلہ سلطان عالم رحمت اللہ علیہ کی قبر اطہر چیچیاں شریف میں تھی، لیکن جب منگلا ڈیم کی تعمیر ہوئی تو آپ کے جسد اطہر کو 1967 میں دربار عالیہ شریف کالا دیو جہلم منتقل کیا گیا۔ آپ کا سالانہ عرس 9 مئی کو وہاں پر پورے مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں اسلامی تقاضوں کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کے جد امجد کا مزار بھی گلار شریف کوٹلی میں ہے، جن کی وصال 16 اکتوبر 1677 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار میرپور آزاد کشمیر میں تھا، جو منگلا ڈیم کی وجہ سے زیر آب آ گیا، اور 1985 عیسوی کو آپ کا جسد حاکی کوٹلی منتقل کیا گیا۔ آپ جہانگیر کے دور میں قاضی و قضاء کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ جامع فردوس شریف میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ وہاں پر ہر روز بہت سارے زائرین حصول فیض کے لیے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1962 عیسوی میں ضلع کوٹلی کے اندر مساجد بنانے کا سلسلہ شروع کیا، جن کے تمام ڈیزائن اور نقشے آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور یہاں سے سنگیوں کی رہنمائی کا کام
شروع کیا۔ ضلع کوٹلی کو دنیا بھر میں مدینۃ المساجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مساجد میں چندہ اکٹھا کرنے کا نظام نہیں ہے۔ اگر کوئی درس شریف میں نظر نیاز لاتا ہے تو حضرت صاحب حکم دیتے ہیں کہ فلاں مسجد کے فنڈ میں اس کو شامل کر دیں۔ دربار شریف گلہار سے لے کر دربار عالیہ کالا دیو جہلم تک تمام مساجد شریعت کے عین مطابق عبادت اور ریاضت ہوتی ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 31 دسمبر 2008 کی رات کو ہوا، جس کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ قبلہ حضرت صاحب کو 1 جنوری 2009 کو بعد نماز ظہر نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد گلہار شریف میں حضرت خواجہ قاضی فتح اللہ صدیقی شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں پہلو آسودہ خاک کیا گیا، جہاں ہر روز سنگیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ قبلہ صاحب کے دونوں صاحبزادے جناب حافظ عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب اور جناب حافظ محمد زاہد سلطانی رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور سنگیوں کو فیضان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک جناب جی کی عمر اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے اور اس دربار عالیہ کے فیض کو قیامت تک جاری رکھے، آمین ثم آمین۔